بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں حضرت کعب بن ابی مالک کا عبرت انگیز واقعہ ہمیشہ کے لیے سبق ہے کہ بندہ ہر آزمائش برداشت کر لے لیکن خدا کی در سے اٹھنے کا تصور دل میں نہ لائے۔ اللہ کی راہ میں آدمی اس پر جو کچھ بیتے اور خدا کی طرف سے اس کو جتنا بھی آزمایا جائے وہ اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ بے عزتی دائمی عزت کا یقینی راستہ ہے۔ جو خدا کے دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرتا ہے اس کو کہیں بھی عزت میسر نہیں آتی۔ ترجمہ: اور ان تینوں کو بھی خدا نے معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، انہوں نے جان لیا کہ خدا سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں سوائے اس کے خود اسی کی پناہ لی جائے۔ تو خدا اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ بلا شبہ وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ سورہ توبہ۔ ان تینوں بزرگوں سے حضرت کعب بن ابی مالک، حضرت مرارہ بن ربی، حضرت بلال بن امیہ مراد ہیں، اور ان تینوں کی مثالیں توبہ رہتی ہیں، زندگی تک کے لیے مومنوں کے واسطے مشعل راہ ہیں۔ حضرت کعب بن ابی مالک جو بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے اپنے صاحبزادے کے سہارے چلا کرتے تھے۔ انہوں نے خود اپنی مثالی توبہ کا نصیحت آموز واقعہ اپنے بیٹے سے بیان کیا تھا جو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو غزوہ میں شریک ہونے پر ابھارا کرتے تھے، میں بھی ان صحبتوں میں شریک رہتا تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا دل میں سوچتا کہ میں ضرور جاؤں گا، لیکن واپس گھر آتا تو سستی کر جاتا اور سوچتا ابھی بہت وقت ہے، میرے پاس سفر کا سامان موجود ہے، صحت مند ہوں، سواری اچھی سے اچھی مہیا ہے، پھر روانہ ہوتے کیا دیر لگے گی، اور بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ سارے مجاہدین میدان جنگ میں پہنچ گئے اور میں مدینے میں بیٹھا ارادہ ہی کرتا رہا۔ اب خبریں آنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے والے ہیں، اور ایک دن معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور حسب معمول مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں بھی مسجد میں جا پہنچا۔ یہاں منافقین حضور کی خدمت میں پہنچ رہے تھے اور لمبی چوڑی قسمیں کھا کھا کر اپنے عذرات پیش کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بناوٹی باتیں سن کر ان کے ظاہری عذر قبول کر رہے تھے اور فرماتے جاتے خدا تمہیں معاف کرے۔ جب میری باری آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تمہیں کس چیز نے روک دیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں غصے کے آثار ہیں اور میں نے صاف صاف بات کہہ ڈالی، اے خدا کے رسول، واقعی یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، میں صحت مند تھا، خوشحال تھا، سواری بھی میرے پاس موجود تھی، بس میری سستی اور غفلت نے مجھے سعادت سے محروم کر رکھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ ہم تینوں سے کوئی بات نہ کریں۔ یہ اعلان ہوتے ہی میرے لیے مدینے کی زمین بالکل بدل گئی اور میں اپنوں میں بے یار و مددگار بالکل اجنبی بن کر رہ گیا۔ کوئی بھی معاشرے میں مجھ سے سلام کلام نہ کرتا۔ ایک دن جب میں بہت زیادہ اکتا گیا اور طبیعت بہت گھبرائی تو اپنے ایک بچپن کے دوست اور چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میں نے جا کر سلام کیا لیکن اس خدا کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے پوچھا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا مجھے خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو بس انہوں نے اتنا کہا کہ خدا اور خدا کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور میں اپنا غم لیے ہوئے واپس آ گیا۔ انہی دنوں میں بازار میں شام کے ایک تاجر نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا۔ عیسائیوں کے اس بادشاہ نے لکھا تھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب تم پر بہت ہی ستم توڑ رہے ہیں، تم کوئی ذلیل آدمی تو ہو نہیں، تمہاری قدر ہم کریں گے۔ خط دیکھتے ہی میری زبان سے نکلا، یہ ایک اور مصیبت نازل ہوئی اور اسی وقت اس خط کو میں نے چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ نبی کا یہ حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو، اور میں نے اپنی بیوی کو میکے روانہ کر دیا اور اس خدا کی بندی سے کہہ دیا کہ اب تم بھی خدا کے فیصلے کا انتظار کرتی رہو۔ 50ویں دن میں فجر کی نماز کے بعد اپنی جان سے بیزار نہایت ہی مایوس اور غمزدہ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ یکایک کسی نے پکار کر کہا، کعب مبارک ہو۔ یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا اور اپنے خدا کے حضور سجدے میں گر پڑا۔ پھر تو لوگوں کا تانتا بن گیا، فوج در فوج میرے پاس مبارکباد دینے کے لیے آنے لگی۔ میں اٹھا اور سیدھا نبی کے پاس مسجد میں پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو نبی نے فرمایا، کعب مبارک ہو، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے کہا، حضور یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ فرمایا، خدا کی طرف۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔